الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر. یہ باب چل رہا تھا، اس میں تقریباً 15 احادیث ہیں، جس میں سے کل جو باب پڑھا گیا تھا 43A، اس میں 8 احادیث پڑھی گئی، بقیہ احادیث آج پڑھی جا رہی ہیں. حدیث نمبر 9، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے کسی ماہ میں زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے. فائدہ، اس کا بیان مفصل گزر چکا ہے. حدیث نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال پیر جمعرات کے دن حق تعالی جل شانہ کی عالی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں. فائدہ، تاکہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں. اعمال پیش ہونے میں یہ اشکال ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت کا یہ حاصل ہے کہ اعمال صبح شام 2 مرتبہ روزانہ بارگاہ تک پہنچتے ہیں. پھر پیر جمعرات کو پیش ہونے کا کیا مطلب؟ ان دونوں کے درمیان میں محدثین نے مختلف طریقے سے جمع کیا ہے. سہل یعنی آسان یہ ہے کہ رات دن کے اعمال تفصیلی طور پر روزانہ 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، رات کے علیحدہ دن کے علیحدہ، اور پھر معمولی تفصیل سے ہفتے میں 2 بار پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. اور تمام سال کے مجموعی اعمال اجمالی طور پر شعبان میں اور شب قدر میں بھی پیش ہوتے ہیں. اور بار بار کی پیشی میں من جملہ متعدد مصالح کے ایک مصلحت فرشتوں کے سامنے نیک لوگوں کا اظہار شرف ہے. تو ان حضرات نے آدمی کی پیدائش کے وقت یہ اشکال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں کشت و خون اور فساد برپا کریں گی. اسی لیے حق تعالی شانہ بہت سے نیک اعمال پر فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر تذکرہ بھی فرماتے ہیں، ورنہ حق تعالی شانہ ہر شخص کے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہیں، ان کے لیے اعمال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث نمبر 11، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہر مہینے کے 3 روزے اس طرح بھی رکھتے تھے کہ ایک مہینے میں بار اتوار پیر کے روزے رکھ لیتے اور دوسرے ماہ میں منگل بدھ جمعرات. فائدہ، تاکہ ہفتے کے تمام دنوں میں روزے ہو جائیں اور جمعہ کے روزہ قصدن نہ رکھتے ہوں، جیسا کہ بعض روایات میں اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور دوسرے اہم مشاغل اس میں ہوتے ہیں، یا اس روایت میں ذکر نہیں کیا گیا، دوسری روایات میں اس کے روزے کا ذکر ہے ہی. حدیث نمبر 12، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عاشورے کا روزہ زمانے جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے قبل تطوعاً رکھ لیا کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو خود بھی اہتمام سے رکھا اور امت کو بھی وجوباً حکم فرمایا. مگر جب رمضان المبارک نازل ہوا تو وہی فرضی روزہ بن گیا اور عاشورے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اب استحباب یعنی مستحب ہونا باقی ہے. جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے. فائدہ، عاشورے کے روزے کی فضیلت میں مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عرفے کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاشورے کے روزے سے 1 سال کے. بعض شروح میں لکھا ہے کہ عاشورے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے. اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مشہور مرض سے صحت عطا ہوئی، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی.
اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی کرامات اس دن کی شروح حدیث میں اور کتب سیر میں لکھی ہیں۔ محدثانہ حیثیت سے ان میں کلام بھی ہے، مگر بہت سے کرامات صحیح طور سے بھی ثابت ہیں۔ کہتے ہیں کہ وحشی جانور بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر متبرک دن ہے جس کو ہم لوگ لہو لعب میں ضائع کر دیتے ہیں۔ غالباً انہی میں سے کسی وجہ سے زمانے جاہلیت میں اس دن کی فضیلت مشہور تھی، جس کی وجہ سے قریش اسلام سے قبل اس کا روزہ رکھتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن حق تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلاصی عطا کی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں کہ تم سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کا حکم فرمایا۔ مسلم شریف میں یہ قصہ مذکور ہے۔ اسی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ استحباب اور 1 سال کے گناہ معاف ہونے کی فضیلت اب بھی باقی ہے۔ مسئلہ: عاشورے کا روزہ اصل 10ویں تاریخ کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے کہ ان کا مذہب بہرحال آسمانی ہے اور مشرکین کے مذہب سے اولا ہے، مگر اخیر زمانے میں اہل کتاب کی مخالفت کا قولاً اور فعلاً اہتمام ہو گیا تھا، جو بہت سے وجوہ سے ضروری تھا۔ اسی سلسلے میں کسی صحابی نے ادھر توجہ دلائی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو آئندہ سال 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہود کی مخالفت کرو اور 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھا کرو، یعنی 10ویں کے ساتھ ایک اور ملا لیا کرو، کہ اس سے تشبہ جاتا رہتا ہے، اس لیے تنہا عاشورے کا نہیں رکھنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اگر 9ویں کا نہ ملا سکے تو پھر 11ویں کا ملا لے۔ حدیث نمبر 13، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایام کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دائمی ہوتے تھے۔ تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ فائدہ: یعنی کسی دن کو کسی عبادت کے ساتھ مخصوص فرما لیتے ہوں، مثلا پیر کا دن روزے کے ساتھ مخصوص ہو کہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہوں، کبھی افطار نہ فرماتے ہوں، یا یہ کہ پیر کے علاوہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوں، یہ دونوں باتیں نہ تھیں۔ البتہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو کام شروع فرماتے اس پر مداومت فرماتے تھے۔ تم لوگ اس قدر مداومت اور اہتمام کی طاقت نہیں رکھتے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات کا اہتمام فرماتے تھے، کہ جو معمول کسی عذر سے رہ جاتا دوسرے وقت اس کو پورا فرماتے، جیسا کہ شعبان کے روزوں کے بیان میں گزرا۔ حاصل یہ ہے کہ اس حیثیت سے تخصیص نہ تھی کہ وہ عمل اسی دن کیا جائے اور اس دن میں دوسرا عمل نہ کیا جائے، البتہ معمولات کے پورا کرنے کا اہتمام تھا، جن میں خاص ایام کے روزے بھی داخل ہیں۔ اس تقریر پر یہ اشکال نہیں رہا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث نمبر 8 پر پیر جمعرات کے روزے کا اہتمام گزر چکا ہے۔ حافظ حدیث ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سوال جواب ان 3 روزوں کے متعلق ہے جو ہر ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے کا معمول تھا، جن کا ذکر حدیث نمبر 7 میں گزرا۔ اس صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ حدیث نمبر 14، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل اس قدر اختیار کرنی چاہیے جن کا تحمل ہو سکے۔ حق تعالی جل شانہ ثواب دینے سے نہیں گھبراتے،
یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے گھبرا جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل زیادہ پسند تھا جس پر آدمی نباہ کر سکے۔ فائدہ، یہ صحابیہ حضرت حولہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صحابہ کرام میں عبادت کا ولولہ اور جوش تھا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے قصے اس قسم کے مذکور ہیں کہ ان حضرات کا شوق ان کو حد سے زیادہ مجاہدے پر مجبور کرتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کی نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ طے کر لیا کہ عبادت میں بہت ہی کوشش کروں گا، دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور رات کو روزانہ ایک کلام مجید ختم کیا کروں گا۔ میرے والد نے ایک شریف عورت سے میرا نکاح کر دیا۔ ایک مرتبہ والد نے بیوی سے میرا حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا کہ بہت نیک آدمی ہیں، رات بھر بستر پر نہیں آتے، نہ کسی سے کوئی واسطہ رکھتے ہیں۔ میرے والد مجھ پر بہت خفا ہوئے کہ میں نے کیسی شریف عورت سے تو تیرا نکاح کیا تھا، تو نے اس کو معلق چھوڑ رکھا ہے۔ مجھ پر غلبہ شوق میں کچھ اثر نہ ہوا۔ والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، میں نے سنا کہ تم دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی افطار، اسی طرح رات کو نمازیں بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے کہ رات بھر جاگنے سے ضعیف ہو جاتی ہیں۔ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، ملنے والوں کا بھی حق ہے۔ حدیث نمبر 15۔ ابو صالح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ دونوں نے یہ جواب دیا کہ جس عمل پر مداومت کی جائے خواہ کتنا ہی کم ہو۔ فائدہ، ان سب روایتوں سے یہ مقصود ہے کہ روزہ اور ایسے ہی ہر نفلی عمل خواہ قلیل ہو یعنی کم ہو، لیکن جتنا کر سکے اتنا نباہ کر اہتمام سے کرے، مگر ایسا بھی نہ کرے کہ نہ نبھنے کے خوف سے نفل اعمال کو بالکل ہی خیر بات کہہ دے۔ کہ فرائض میں کوتاہی کو پورا کرنے والی چیزیں نوافل ہی ہیں، اس لیے اہتمام کے ساتھ جس قدر نباہ ہو سکے اس کی سعی کرے۔ حدیث نمبر 16۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پھر وضو فرمایا، پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی نیت باندھ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی اور جس آیت رحمت پر گزرتے وہاں وقفہ فرما کر حق تعالی جل شانہ سے رحمت کا سوال فرماتے، اور ایسے ہی جس آیت عذاب پر گزرتے وہاں وقفہ فرما کر حق تعالی شانہ سے اس عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اتنی ہی دیر رکوع فرمایا۔ رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ دعا پڑھتے رہے۔ پاک ہے وہ ذات جو حکومت اور سلطنت والی، نہایت بزرگی اور عظمت و بڑائی والی ہے۔ پھر رکوع ہی کی مقدار کے موافق سجدہ کیا اور اس میں بھی یہی دعا پڑھی۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران اور اسی طرح ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھتے رہے۔ فائدہ، یہ 4 رکعتیں کتنی لمبی ہوں گی؟ الفاظ سے خود ہی ظاہر ہے کہ ایک سورہ بقرہ 2.5 پارے کی سورتیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے نہایت اہتمام سے اطمینان سے ہر حرف علیحدہ ظاہر ہو، اس پر ہر آیت رحمت اور عذاب پر ٹھہر کر دعا مانگنا، پھر اتنا ہی طویل رکوع اور پھر سجدہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ 1 رکعت ہوئی۔ اس طرح کی 4 رکعت جو تمام رات میں بھی بمشکل پوری ہو، لیکن غلبہ شوق کے سامنے، بالخصوص ایسی ذات کے لیے جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو، یہ چیز کچھ بھی گرا نہیں تھی۔ اخیر کی چند حدیثوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے تذکرے سے بظاہر کوئی تعلق نہیں۔ شمائل کے بعض نسخوں میں تو یہ متفرق باب چاشت کا بیان اور روزے کا بیان وغیرہ میں ہی نہیں، بلکہ یہ تمام حدیثیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے باب میں ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں، لیکن جن نسخوں میں متفرق باب موجود ہیں ان میں ایک دقیق بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ عموماً وہ لوگ جو لوگ روز جو لوگ روزوں کے شوقین ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا کہ وہ ایسے افراد کرنے لگتے ہیں کہ حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتدال اور میان روی کی حدیثیں ذکر کی، اور اخیر روایت سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر غلبِ شوق میں کسی وقت کچھ معمول سے زیادتی ہو جائے تو مضائقہ نہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ عبادت سے ملال اور نفور پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔